بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلامی حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس جو ہفتہ میں ایک دن اذان اور اقامت کے درمیان عربی زبان میں چل رہا ہے، آج ہم لوگ اس سلسلہ دروس کی 12ویں کڑی کو اردو زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم نے لا الہ الا اللہ کے معنی کے ضمن میں اس درس میں مراتب الدین سے متعلق گفتگو کی ہے۔ چنانچہ شیخ نے فرمایا کہ دین کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 مرتبۃ الاسلام، نمبر 2 مرتبۃ الایمان، نمبر 3 مرتبۃ الاحسان۔ ہم لوگ آج کی اس مختصر سی مجلس میں مرتبۃ الایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اردو زبان میں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، مرتبۃ الایمان دین کا ایک عظیم مرتبہ ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں علماء اہل سنت والجماعت نے ایمان کی یوں تعریف کی ہے: الایمان قول باللسان و اعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح والارکان یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ، یعنی کہ زبان کے قول، دل کے اعتقاد اور جوارح سمیت ارکان پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے، جو طاعت کے کام سے بڑھ جاتا ہے اور گناہ کے کام سے گھٹ جاتا ہے۔ زبان کی ہر بات جس کے اندر طاعت ہے، جس کے اندر نیک بات کہی گئی ہے، اس کا شمار ایمان میں ہوگا۔ مثلا لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایمان ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایمان ہے، اذکار الصباح والمساء کا اہتمام کرنا ایمان ہے، قرآن کریم کی تلاوت ایمان ہے، چونکہ زبان کے قول کا نام ایمان ہے۔ زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اعتقاد بالقلب یعنی ایک آدمی جب عبادت کی نیت کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی نیت کرتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام سے محبت رکھتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے محبت کرنا ایمان ہے۔ ہر صحیح اور نیک اعتقاد جو دل کے اندر ہے اس کا شمار بھی ایمان میں ہوتا ہے۔ عمل بالجوارح والارکان، مثلا فرض نمازوں اور نوافل کی ادائیگی یہ ایمان ہے۔ رمضان کے فرض روزے اور ان کے بعد نفلی روزے رکھنا ایمان ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنا ایمان ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ایمان ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال ہیں اور ایمان میں داخل ہیں۔ صرف زبان سے اور دل سے ایمان کافی نہیں ہے، کامل ایمان کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ یعنی مکمل ایمان کے لیے ان تینوں بنیادی اصول کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کیا، دل میں اعتقاد رکھا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے، پھر
اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر عمل بھی کیا، یعنی نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی، بیت اللہ کا طواف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، روزے اور حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا وغیرہ، تب اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ یعنی ایمان اگر دل میں ہے تو اس کا عملی اظہار ضرور ہوگا اور ضروری طور پر ہونا چاہیے۔ یعنی ایمان اگر دل میں ہے تو اس کا عملی اظہار ضرور ہوگا۔ عمل کے بغیر دعوی ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یعنی دل میں اگر ایمان ہوگا تو اعضاء و جوارح میں اس کا اثر ضرور ہوگا۔ حدیث کا معنی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سنو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب اس ٹکڑے کے اندر فساد آ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، تو پورا جسم کے اندر بھی خرابی آ جاتی ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ یعنی ایک شخص کے دل میں اگر ایمان مضبوط ہے، کامل ہے، تو وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نماز چھوڑتا ہے، دوسرے کی غیبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں کمی اور نقص ہے۔ تعریف کے اندر، ایمان کی تعریف کے اندر بتلایا گیا ہے یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ، طاعت کے کام سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور گناہ کے کام سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر، اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے اجتناب کرنے پر ایمان بڑھتا ہے اور کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی اطاعت کرنے، اوامر کو بجا لانے میں کوتاہی کرنے اور نواہی کا ارتکاب کرنے پر ایمان گھٹ بھی جاتا ہے۔ کبھی ایمان مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، مثلا کوئی شخص توحید کا یا نماز کا مکمل طور پر انکار کر دیتا ہے تو مکمل طور پر اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایمان کے اندر نقص اور کمی آ جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے یا دوسرے کی غیبت کرتا ہے یا پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں نقص اور کمی آ جاتی ہے۔ بندے کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط اور کامل ہوگا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اور جتنا زیادہ ایمان کمزور اور ناقص ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، یعنی آیت کا مطلب ہے کہ جب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تم میں سے کس کو اس نے ایمان کے اعتبار سے بڑھا دیا، یعنی تم میں سے کس کے ایمان کو اس نے بڑھا دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لے آیا ان لوگوں کو ایمان کے اعتبار سے اور یہ چیز بڑھا دیتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمان میں نقص اور کمی ہوتی ہے،
اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر کام کو، ناجائز کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، بدل دے، یعنی اس کو روک دے، اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے اس کو روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر وہ شخص زبان سے بھی روک نہیں سکتا تو اس کو دل سے روکے گا، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، کم تر درجہ ہے۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر ایمان بڑھتا ہے، اور شیطان کی اطاعت کرنے پر ایمان گھٹ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ ایمان کی تعریف کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور تقدیر پر بھی ایمان رکھو، چاہے وہ خیر ہو یا شر۔ ایمان کے یہ کل 6 ارکان ہیں۔ یہ مومن کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام 6 ارکان پر ایمان لائے۔ ان میں سے کوئی ایک رکن اگر چھوڑ دیتا ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو باقی ارکان پر ایمان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تمام ارکان پر ایک ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، تبھی ایک بندہ مومن ہو سکتا ہے۔ کسی ایک رکن کو اگر چھوڑ دیتا ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ان 6 ارکان میں سے ایک رکن کو آج ہم لوگ اس مختصر سی مجلس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور باقی ارکان کو آئندہ نشست میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کے اندر 4 چیزیں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا۔ ہر مخلوق فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتی ہے، یہاں تک کہ فرعون جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا تھا، وہ بھی دلی طور پر اور اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کر سکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، لیکن ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا، یعنی دل سے ان کو یقین ہوا، ظلماً وعلوا، اور ایسا ان لوگوں نے ظلم اور تکبر کی بنیاد پر کیا، یعنی ظلم و تکبر کی بنیاد پر ان لوگوں نے ان آیتوں کا ان کا انکار کر دیا، اور لیکن ان کا دل جو ہے ان کو مانتے تھے، ان کے دل ان چیزوں کو جانتے تھے، دل سے وہ لوگ اس کو مانتے تھے، لیکن ظاہری طور پر ان کا جو انکار کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ عَلِمْتَ
ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے افعال میں منفرد تسلیم کرنا. اس بات پر ایمان رکھنا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. صرف وہی زندگی اور موت دیتا ہے. ان افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھنا، جسے توحید الوہیت بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں. چنانچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، قربانی، نذر و نیاز اور ہر قسم کی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں گی. ان عبادات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، جسے توحید اسماء و صفات بھی کہا جاتا ہے. یعنی کتاب و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء و صفات وارد ہیں ان پر ایمان رکھنا اس طور پر جو اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق ہو. مثلا الرحمن، الرحیم، العزیز، الجبار، المتکبر، السمیع، یہ البصیر، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات. تو یہ اللہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صفات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. اس کے اسماء و صفات کامل ہیں، لامحدود ہیں. انسانی عقلیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی. انسان کی بھی صفات ہیں لیکن وہ ناقص ہیں اور محدود ہیں. مثال کے طور پر انسان بھی سنتا ہے لیکن اس کی قوت سماعت، سننے کی طاقت محدود ہے. وہ قریب کی آواز کو تو سن سکتا ہے لیکن بہت دور کی آواز کو نہیں سن سکتا. اسی طرح انسان دیکھتا ہے لیکن اس کی قوت بصارت، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ محدود ہے. وہ قریب کی چیز کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن بہت دور کی چیز کو نہیں دیکھ سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل اور لامحدود ہے، اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کی قوت سماعت، سننے کی طاقت جو ہے وہ لامحدود ہے. وہ قریب کی آواز کو سنتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں کیا خیالات گزرتے ہیں ان کو بھی وہ سنتا اور جانتا ہے. اور بے انتہا دور کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ قریب کی چیز کو بھی دیکھتا ہے اور بے انتہا دور کی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے. ایمان کے باقی ارکان کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے. اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا اس دنیا میں خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی زبان کا آخری کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا.